السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے, جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام پر. بے شک یہاں پر موجود تمام لوگ اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں پر بےحد احسان ادا کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اگر شاید یہ ایمان کی دولت آج ہمیں نصیب نہ ہوئی ہوگی تو شاید آج ہم لوگ جو ہے کہیں کفر میں یا شرک میں یا کسی اور کی عبادت کر رہے ہوتے. کیونکہ دنیا میں بہت بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, جس میں سے انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسان کو اس زمین میں جو ہے پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں میں سے ہم تمام لوگوں کو چنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ایمان جو ہے نصب فرمایا ہے. یہ ایک بہت اہم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نصیب کی ہے, ہمیں نعمت میں دی ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی خاص بات ہے. اس جو کہ آج کی جو مناسبت سے اس پروگرام کو رکھا گیا ہے, یوم آزادی میں مسلمانوں کو کیا کردار رہا, ہمارے اسلاف نے جو ہندوستان میں رہے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اس ملک وطن کے لیے, اس بھارت کے لیے, اس ہندوستان کے لیے, اس کے بارے میں آج جو ہے آپ لوگ کے سامنے کچھ بیان ہوگا, جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف نے اس ہندوستان کے لیے کتنی خدمات انجام دی ہیں, کیا کیا محنتیں کی ہیں, کیا کیا کوششیں کی ہیں. اس بزم کے مجلس کے آغاز کرنے کے لیے میں سلسلہ دارالمطالعہ کے طالب علم محمد یعقوب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک نظم پیش کریں. جناب عزیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے. بتا کیا پوچھتا ہے، ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے. میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے. میرا دل ہے، میری جان ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکے ہاتھ رہتے ہیں. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکے ہاتھ رہتے ہیں. ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، آپس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں. مٹا دیتے ہیں خود کو ہند، ہم کو جان سے پیارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. جہاں پہ پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا جھکا سکتا نہیں کوئی. ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں. مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں. سلفیادہ گل مطالعے کے بچوں کا نعرہ ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. السلام علیکم. الحمدللہ یہ تھے جناب عزیر صاحب، جو کہ اس نظم کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے ادر کمیونٹیز کا اس ملک ہندوستان میں حق ہے، اسی طرح سے ہم مسلمانوں کا بھی حق ہے. اتنا ہی حق ہے. ہمارے اسلاف نے کتنی محنتیں کری ہیں اس ملک کو جو ہے آزاد کرانے کے لیے برٹش حکومت سے.
تو آپ تمام لوگ خاص کر کے جو ہے جو آگے کی صف میں ادھر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ غور و فکر سے سنیں گے، کیونکہ آپ تمام لوگوں کے سامنے اور بیچ میں جناب مولانا رضا اللہ سلفی صاحب تشریف فرما ہیں، وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ ان کی باتوں کو، ان کی نصیحتوں کو غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہندوستان کے اتحاد میں ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیا جو ہے رہا ہے کہ یوم آزادی میں کہ مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، اس کے بارے میں جناب مولانا رضا اللہ سلفی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میں جناب مولانا رضا اللہ صاحب سلفی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں پوڈیم پہ اور ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ جناب مولانا رضا اللہ سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ محترم حاضرین مجلس، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مشن کے تحت مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ 23 سالہ مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے بڑا انقلاب برپا کر دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے مجمع کو مینا کے میدان میں اور عرفہ کے میدان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری باتیں جو کچھ بھی تم لوگ جانتے ہو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں پہ حاضر ہے وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں حاضر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو اللہ کے لیے ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، بڑی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی انہوں نے اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے ٹھان لیا، من بنا لیا کہ ہم فلاں علاقے کی طرف چل پڑیں گے اور اپنی پوری زندگی اسی میں بتا دیں گے، صرف کر دیں گے دین اسلام کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت میں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سمندر کا سفر کرتے کرتے ہمارے ملک ہندوستان کے ساحل پہ اترے، ساؤتھ کے علاقے میں خاص طور پر، دکشنی بھارت میں، اور پھر تاجر کی حیثیت سے آئے اور تجارت کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اسلام کی اچھی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتے چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام ایک قافلے کی شکل اختیار کرتا گیا، دھیرے دھیرے اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر ملک ہندوستان پر مختلف اطراف سے مسلمانوں کی جماعت آئی اور یہاں پہ انہوں نے علاقے پہ علاقہ فتح کیا، اور دھیرے دھیرے مختلف حصوں میں ملک ہندوستان کے مسلمانوں نے قبضہ کیا، حکومت کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے ملک پر مسلمان نے حکومت کی، اور اس طریقے سے تقریباً 1000 سال تک مسلمان اس ملک کو سجاتے رہے، سنوارتے رہے، اس کو ترقی دیتے رہے۔ لیکن اس کے بعد انگریزوں نے تجارت ہی کے نام سے خفیہ پلاننگ کے تحت کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں ہمارے اس خوبصورت سے ملک کے اوپر بری نگاہ ڈالی ان لوگوں نے، اور وہ اپنا پیر پھیلانے لگے۔ مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو رہی تھی، انہیں اس کا احساس ہو چلا تھا، چنانچہ سب سے پہلے ان لوگوں نے مشرقی بھارت یعنی کلکتہ سے شروعات کی، اور وہاں پہ اپنا پیر پسارنا شروع کیا۔ وہاں کے وقت کے حاکم نواب سراج الدولہ نے اس چیز کو بھانپا، اور سب سے پہلے پلاسی کی جنگ 1757 میں، 1757 عیسوی میں، جو غدر کے نام سے 1858 کی جنگ مشہور ہے، اس سے 100 سال پہلے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ لیکن یہ لڑائی ایک طریقے سے سیاسی لڑائی تھی کہ وہ حاکم وقت تھے اور انگریز دھیرے دھیرے پیر پسار رہے تھے، اس وجہ سے انگریز کے خلاف اسے لڑائی لڑنی پڑی۔ لیکن مسلمان تھے، وہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور اس طریقے سے مشرقی بھارت میں انگریزوں نے اپنا پیر جما لیا۔ اسی طریقے سے دکشنی بھارت میں میسور، وہاں پہ ٹیپو سلطان نے کڑا ٹکر دیا انگریزوں کو، ادھر سے بھی انگریزوں نے اپنا پیر پسارنا شروع کیا، مشرق سے بھی اور دکشن سے بھی، اور مختلف جنگیں لڑتے رہے ٹیپو سلطان۔ 1799 میں
فیصلہ کن جنگ ٹیپو سلطان نے لڑی، اور وہاں پر بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو جام شہادت پینا پڑا۔ انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان کی لاش پہ چڑھ کر کے یہ اعلان کیا اور کہا کہ آج سے بھارت ہمارا ہے۔ حالانکہ اکثر حصے میں ان کا کنٹرول ہو چکا تھا انگریزوں کا، اس کے بعد بھی ٹیپو سلطان اس کے انگریزوں کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تو انگریز جنرل نے کیا کہا؟ آج سے بھارت ہمارا ہے۔ بہرحال یہ ایک طریقے سے ہم سیاسی لڑائی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت پہلے ہی مسلمانوں نے خاص طور پر، اور اس میں بھی اہل حدیثوں نے، انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی۔ ہر قوم کا حصہ ہے آزادی کی لڑائی میں، اس کو ہم آپ اگنور نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ملک آزاد ہوا بھارت کے تمام مذاہب اور تمام ذات پات کے لوگوں کے تعاون سے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں نے جنگ کی لڑائی لڑی ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہندو بھائیوں نے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی ہے، سب کا حصہ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف اپنی بات رکھتے ہیں، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو ہم ایسا نہیں کہتے، ہم دوسروں کی قربانی کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سب کا حصہ رہا ہے۔ اور 2 4 10 سال میں آزادی کی لڑائی نہیں لڑی گئی، بلکہ تقریباً 200 سال تک اس کی تاریخ ہے۔ ہم آج آپ کے درمیان مسلمانوں کے کردار پہ بات کرنے چلے ہیں، اس میں بھی خاص طور پر ہم مسلمانوں میں سے اہل حدیث کو ہائی لائٹ کریں گے آپ کے بیچ میں، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، کہ مسلمانوں میں سے جس مسلک سے اور جس جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہم ابھی آج کے دن ان مسلمانوں کا خاص طور پہ تذکرہ کریں گے کہ اہل حدیثوں کی کیا سرگرمیاں رہی ہیں، اور اہل حدیثوں نے کتنا حصہ لیا ہے اور کیا کردار نبھایا ہے۔ سارے مسلمانوں کی بات آج ہم نہیں کرنے والے۔ تو جب انگریزوں نے ہندوستان پہ کنٹرول کر لیا 1799 میں، ٹیپو سلطان کے انتقال کے بعد انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا ہمارے ملک کے اوپر، پوری طرح وہ کنٹرول کرنے لگے۔ مولانا شریعت اللہ بغدادی یہ عرب سے پڑھ کر کے آئے، اور 1802 عیسوی میں آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو انگریز اپنا پیر پسارتے چلے جا رہے ہیں، تو بنگال میں مولانا شریعت اللہ نے سب سے پہلے، یہ اہل حدیث تھے، انہوں نے اپنے طور پر انگریز کے خلاف مورچہ سنبھالا، لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا اور تحریک چلائی، اور انگریزوں کے خلاف کام کرتے رہے۔ شروعات یہاں سے ہوئی، لیکن یہ چیز چونکہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوتے اور ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، یا آخر میں جو لڑائی لڑی گئی ہے بڑی شکل تھی لڑائی کی، اس وجہ سے جو شروعات کی لڑائی آدمی اس کو بھول جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ تعصب کا شکار ہو کر کے ان سب چیزوں کو بیان نہیں کرتے۔ آگے آپ بڑھیے، ٹیپو سلطان کے ساتھ دینے والے، اس کا جانشین یا اس کا ہمنشی، ساتھ میں چلنے پھرنے والے محمد علی، اس کا بیٹا مولانا احمد اللہ مدراسی، یہ بھی اہل حدیث تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ٹیپو سلطان کے بعد دکشن بھارت میں انگریزوں نے کنٹرول کر لیا ہے، اور ادھر مشرقی بھارت میں یعنی پورب کے علاقے میں کلکتہ اور بنگال میں انگریزوں نے قبضہ جما لیا ہے، تو دیکھا کہ یہاں پہ لڑائی ان کے خلاف چھیڑنا آسان نہیں ہے اور اس کا نتیجہ ملنا مشکل ہے، تو آزادی کی خاطر احمد اللہ مدراسی نے آگرہ کا سفر کیا۔ آگرہ ہمارے آپ کے قریب ہی ہے، آگرہ میں آ کر کے گاؤں گاؤں گھوم کر کے لوگوں کے بیچ میں جا کر کے خاص طور پر مسلمانوں کو جگایا اور بیدار کیا، اور کہا کہ یہ انگریز ہمارے پورے ملک کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں غلام بنا لیا ہے، ہم مسلمان اس غلامی کو قبول نہیں کر سکتے،
اور ہم لڑائی چھیڑیں، دیگر لوگ بھی شریک ہوں گے، سب مل کر کے اس کے خلاف لڑیں گے۔ بڑے بڑے مجمع کو وہ خطاب کرتے تھے، آواز بڑی دمدار تھی ان کی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 10,000 کے مجمع کو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے 10,000 کے مجمع کو بھی انہوں نے خطاب کیا۔ اور اسی بیچ میں ان کو پتا چلتا ہے کہ اب انگریز سینٹر، بھارت کے سینٹر میں یعنی اودھ کے علاقے میں بھی اب پیر جمانا چاہتا ہے، اور وہاں پہ بھی حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے انگریز۔ وہاں پہ بھی نوابوں کی حکومت تھی جس کو اودھ کہتے ہیں، لکھنؤ۔ تو مولانا احمد اللہ مدراسی نے اب وہاں سے لکھنؤ کا رخ کیا، اور یہاں آ کر کے گاؤں گاؤں چل کر کے اس نے آزادی کی لڑائی کے اندر سب کو شامل ہونے کی دعوت دی، اور ایک طریقے سے جان پھونک دی انگریزوں کے خلاف، اور انگریز کے لیے مشکل پیدا کر دی انہوں نے۔ انگریز اتنا پریشان ہو گئے اس سے، احمد اللہ مدراسی سے، کہ ان کے اوپر انعام رکھ دیا۔ اس زمانے کی بات ہے کہ جو مولانا احمد اللہ مدراسی کا سر لا کر کے دے گا اس کو 1,00,000 روپے انعام دیں گے۔ فیض آباد میں وہ اس وقت تحریک چلا رہے تھے، فیض آباد میں ان کو جس گاؤں میں تھے احمد اللہ مدراسی اس کو گھیر لیا جاتا ہے، چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد پولیس اور اس کے بعد فورس آ کر کے احمد اللہ مدراسی کو پکڑ لیتے ہیں، احمد اللہ مدراسی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ کل احمد اللہ مدراسی کو پھانسی دی جائے گی۔ اس اعلان کے سننے کے بعد اور اس کے خبر عام ہونے کے بعد کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ اور کیا عیسائی، جو بھی بھارت کے لوگ تھے، ان سب کے اندر غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، اور سب گھروں سے نکلتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں جیل کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور جیل کو توڑ پھوڑ کر کے احمد اللہ مدراسی صاحب کو وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر انگریزوں کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنا خواب پورا نہیں کر پاتے، اودھ کو اپنے کنٹرول میں لے نہیں پاتے۔ اس بیچ میں اپنوں کی طرف سے پھر غداری ہوتی ہے۔ ایک راجا جگن ناتھ اور اس کا بھائی، ان دونوں نے انگریزوں کے ساتھ خفیہ طریقے سے اپنے معاملات طے کر لیے، اور اس کے بعد احمد اللہ مدراسی صاحب کو لکھ بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم اپنی ساری فوج کو اور ساری ہتھیار اور ساری چیزیں آپ کی قیادت میں لگا دیں گے، اور مل کر کے انگریز کے خلاف لڑیں گے۔ مولانا احمد اللہ مدراسی جھانسے میں آ جاتے ہیں ان کے، اور ان کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بڑا بھائی جگن ناتھ بات چیت میں مشغول ہے مولانا احمد اللہ مدراسی کے ساتھ، اور چھوٹا بھائی پیچھے سے چپکے سے آ کے گولی داغ دیتا ہے، اور وہیں پہ مولانا احمد اللہ مدراسی کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے پھر ان کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ انگریز اتنا خوش ہوا، اس میں لوگ مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں مٹھائیاں بانٹی گئیں ان کے مرنے کے بعد، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے لکھا یا لوگ کہتے ہیں کہ دیسی گھی سے چراغ جلایا گیا ہماری خوشی کے۔ بجلی تو تھی نہیں، تیل سے چراغ جلایا جاتا تھا، لیکن دیسی گھی کا استعمال کیا انگریزوں نے خوشی کے مارے۔ تو یہ تحریک کی شروعات تھی جس میں آپ اہل حدیث علماء کی بات آپ سن رہے ہیں۔ اب آگے اس تحریک کا حصہ آپ دیکھیے کہ سن 1821 میں انگریزوں کے خلاف فتویٰ صادر کیا جاتا ہے کہ یہ جو ملک ہمارا ہے ہندوستان، یہ اب دارالحرب ہو گیا ہے، یہاں پہ ہم چین سے بیٹھ نہیں سکتے۔ انگریز مسلمانوں کے اوپر اور ہمارے ملک کے باشندوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، لہٰذا اب مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کریں۔ اور سب سے پہلا فتویٰ کون دیتے ہیں اس سلسلے میں؟ وہ ایک بہت ہی مشہور اہل حدیث عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سن 1821 کی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہندوستان میں ایک ماحول تیار ہوتا ہے، علماء کرام اور اسی طریقے سے دیگر لوگ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، اور پلان بناتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کس طریقے سے کرنا ہے۔ بہرحال آگے یہ سلسلہ چلتا ہے، اور سکھوں کا حملہ سرحدی علاقے میں مسلمانوں کے اوپر جاری تھا۔
تو تحریک شہیدین کا آپ نے نام سنا ہوگا. ایک ہے سید احمد شہید بریلوی اور ایک ہے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پوتے. ان دونوں نے سن 1826 میں ایک تحریک چھیڑی. اصل تحریک چھیڑی گئی تھی سکھوں کے خلاف کہ مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم ڈھا رہے تھے سرحدی علاقے میں, تو وہاں مسلمانوں کے حق میں سکھوں کے خلاف تحریک چلائی گئی اور کئی سال تک سکھوں کا مقابلہ ان دونوں کی قیادت میں بہت سارے علماء نے اور دیگر مسلمانوں نے مل کر کے لڑائی لڑی اور آخرکار دونوں کے دونوں بالاکوٹ کے میدان میں سن 1831 عیسوی میں سکھوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. تو جب تک کہ یہ سکھوں کے خلاف مقابلہ چل رہا تھا تو اس میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تو پکے اہل حدیث تھے. ان کی کتاب تقویۃ الایمان وہ انگریزوں کے لیے سب سے خطرناک کتاب اس وقت ہو گئی تھی. انگریزوں کو سب سے زیادہ ڈر تقویۃ الایمان سے لگتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں توحید کی طاقت بھری ہوئی تھی. توحید ہی سب سے پاورفل چیز ہے. ہمارے عام مسلمان بھائیوں سے انگریز زیادہ جانتا ہے اس حقیقت کو کہ ایک مسلمان پہاڑ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کب؟ جب اس کے اندر توحید مضبوط ہوتی ہے. تو تقویۃ الایمان وہ توحید کو مضبوط کرنے والی کتاب. تو انگریز سب سے زیادہ اسی کتاب سے پریشان ہوا. تو پہلے تو اس میں سید احمد شہید بریلوی وہ مسلکن دیوبندی تھے, وہ اور شاہ اسماعیل شہید یہ اہل حدیث تھے. دونوں نے مل کر کے اس تحریک کو چلائی. لیکن بالا کوٹ میں جب شہادت ہو جاتی ہے دونوں کی, اس کے بعد کی تصویر بدل جاتی ہے. دو باتیں اس کے بعد کی بڑی اہم ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو تحریک ہے یہ پوری کی پوری تحریک اہل حدیثوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. بالا کوٹ میں دونوں کی شہادت کے بعد اب اس تحریک کو لے کر کے چلنے والے آخر تک وہ اہل حدیث رہے سب. تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد جو بھی لڑائی لڑی گئی اس میں اہل حدیث قیادت کرتے رہے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اب اس تحریک نے سکھوں کے بجائے انگریزوں کو ٹارگٹ بنا لیا. 1831 کے بعد جب یہ تحریک آگے بڑھی تو اس تحریک نے سکھوں کے کو چھوڑ کر کے انگریزوں کے خلاف مورچہ سنبھال لیا اور انگریزوں سے لڑتے رہے. اور اس تحریک کو خاص طور پر سنبھالنے والے لوگ کون تھے؟ اس کو سنبھالنے والے لوگ صادق پور جو پٹنہ میں ہے, اس صادق پور کے خاندان, ایک مشہور خاندان جن کو علماء صادق پور کے نام سے جانا جاتا ہے, اس نے سنبھال لیا اس کو. اور تحریک شہیدین میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان لوگوں کے خلاف انگریزوں نے جو سخت اقدامات کیے ہیں آپ کے اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. سب سے خطرناک سزا انگریزوں نے تحریک شہیدین کے مجاہدین کو دی وہ کالا پانی کی سزا ہے. انڈمان اور نکوبار کا جزیرہ, وہاں پہ جیل خانہ بنائے ہوئے تھے, بہت تکلیف دہ جیل خانہ, بہت پریشانی کے ساتھ وقت گزرتا تھا وہاں. تو اس تحریک میں حصہ لینے والے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے کالا پانی کی سزا دیتے تھے. کالا پانی کی سزا اتنی خطرناک تھی کہ لوگ سن کر کے ان کی روح کانپنے لگتی تھی. یہ آپ نے ویر ساورکر کا نام سنا ہے, یہ RSS کے فاؤنڈروں میں سے, یہ بھی مجاہدین کی فہرست میں شامل ہیں. جنگ آزادی میں لڑائی لڑی ہے انہوں نے بھی, لیکن جب ان کو سزا دی گئی کہ ان کو بھی کالا پانی کی سزا دی جائے تو یہ اندر سے ہل گئے تھے. اور انہوں نے غالباً 3 خط لکھے تھے انگریزوں کو کہ بھائی ہم آج کے بعد آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, ہمیں یہ سزا نہ دی جائے. یہ سب چیز مطلب ہے کہ دلیل کے ساتھ ثابت ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا اتنی خطرناک تھی کہ ویر ساورکر کو بھی اندر سے اس سزا نے ہلا دیا تھا اور وہ قدم پیچھے ہٹا لیے تھے. لیکن علماء صادق پور نے سب کو جھیلا. مولانا ولایت علی, مولانا عنایت علی, یہ سب کے سب اس تحریک کو سنبھالنے والے لوگ. اس میں ایک جعفر تھانسری, انہوں نے باضابطہ کتاب لکھی مولانا جعفر تھانسری نے کالا پانی کے نام سے, جس میں انہوں نے روداد لکھی کہ کالا پانی کی سزا کیا تھی. تو
یہ تحریک اہل حدیث علماء کے ہاتھ میں رہی. اس کے کارکن اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے کس قدر دیوانے تھے. ایک واقعہ سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک شہیدین کا ایک کارکن، اس کا ایک واقعہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے. اس کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ آپ فلاں آدمی تک یہ پیغام پہنچا دیجئے. انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ ایک قاصد ہمارے خلاف پیغام لے کر کے فلاں جگہ جا رہا ہے، فلاں آدمی ہے، سب پتہ چل گیا ان کو. تو اس کے پیچھے اس نے آدمی بھیج دیا انگریزوں نے. اس کارکن کو بھی پتہ چل گیا کہ انگریزوں کو پتہ لگ چکا ہے میرے بارے میں، لیکن خبر پہنچانا ضروری ہے جہاں تک وہ خبر لے کے جا رہے تھے. اب انہوں نے کیا معلوم ہے آپ کو؟ انگریز ان کو پکڑ نہ سکے اس لیے کہ ان کے بارے میں جو حلیہ بتایا گیا تھا وہ حلیہ بدل جائے، اس لیے انہوں نے اپنی ایک آنکھ خود اپنے ہاتھ سے پھوڑ لی. اس کارکن نے اپنی ایک آنکھ خود اپنے ہاتھ سے پھوڑ لی تاکہ جب پکڑنے والا آئے تو اسے وہ آدمی نہ ملے جس کو ڈھونڈنے کے لیے اسے بھیجا گیا ہے، چونکہ اس کی دونوں آنکھیں تھیں اور جب دکھے گا کہ اس کی تو ایک آنکھ ہے ہی نہیں تو اس کو نہ پکڑے. ایسے جانباز لوگ تھے یہ، اور انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے ایسی بڑی بڑی قربانی دی ہے. تو یہ خاندان صادق پور، انگریز اتنا پریشان ہو گیا اس خاندان سے کہ عید کے دن صادق پور کا جو محلہ تھا اس پورے محلہ کے اوپر بلڈوزر اس نے چلوا دیا، سب کو اجاڑ کر کے پھینک دیا. اس طریقے سے ظلم و ستم اس نے ڈھایا انگریزوں نے. اور جب ملک آزاد ہو گیا ہمارا اور آپ کا، تو سب سے پہلے ملک کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو یہ چل کر کے گئے اس خاندان کے جو باقی موجود تھے ان کے پاس، مولانا عبد الخبیر، اور جا کر کے کیا کہا انہوں نے معلوم ہے؟ کہا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے صادق پور خاندان نے یا علماء صادق پور نے جو قربانی پیش کی ہے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے، کہ علماء صادق پور یا خاندان صادق پور کی قربانی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے باقی جتنے سارے لوگوں نے قربانی دی ہے پورے ملک میں ان سب کی قربانی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے. تو اس صادق پور خاندان کے یا علماء کی قربانی اتنی زیادہ ہے کہ ترازو کا ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. بہت سارا خزانہ لے کر کے گئے تھے پوٹلی میں دینے کے لیے، لیکن مولانا عبد الخبیر نے کیا کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کے لیے لڑا تھا اور اللہ نے ان کو انعام دے دیا ہے، لہٰذا ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ خوبصورت تاریخ ہے مسلمانوں کی اور علماء اہل حدیث کی جو آپ سن رہے ہیں. سن 1857 میں جو غدر ہوا اس میں سب لوگوں نے حصہ لیا اور اس میں آخرکار ناکام ہوئے اور انگریز پھر کنٹرول کر گئے. لیکن اس کے بعد انگریزوں نے لندن سے ایک بہت ہی ماہر جاسوس کو بلایا جس کا نام کیا ہے؟ W ہنٹر. اس کو ہندوستان میں سروے کرنے کے لیے بھیج دیا کہ تم اپنا حلیہ بدل بدل کر کے پورے ہندوستان میں گھوم کر کے یہ پتہ لگاؤ کہ ہندوستان میں کون سب سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے. مسلمانوں میں سے کون والی جماعت یا ہندوؤں میں سے یا دوسری اور ذات پات میں کون سب سے ہمارے لیے خطرناک ہے. اس نے 1 سال 2 سال نہیں 10 سال تک سروے کیا، ریسرچ کیا، گھوم گھوم کے پتہ لگایا، اور اس کے بعد اس نے جو رپورٹ سونپی اس میں کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے خلاف جس نے سب سے زیادہ خطرناک لڑائی لڑی ہے اور آگے جو انگریز کے خلاف سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں وہ وہابی لوگ ہیں. ان کی نشانی بھی بتائی کہ یہ آدھی پنڈلی کے اوپر اپنا پجامہ رکھتے ہیں یا ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں، اور نشانی بتائی کہ نماز میں بلند آواز سے آمین کہتے ہیں. ٹخنا سے اوپر رکھنے والے دیوبندی بھائی بھی تھے، اہل حدیثوں کی بھی پہچان تھی، دیوبندیوں کی بھی پہچان تھی.
اور وہابی عام طور پر ان کو بھی لوگ کہتے تھے اور آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہابی اہل حدیثوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا. اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں کہ جب اہل حدیث کو جگہ جگہ سے اٹھایا جانے لگا، علماء اہل حدیث کو، تو پھر اس وقت کے ہماری جماعت کے رہنماؤں نے عدالت میں لڑ کر کے اپنا نام اہل حدیث منوایا اور ثابت کیا کہ یہ وہابی ہمارا نام نہیں ہے، ہم اہل حدیث ہیں. یہ وہابی تو دوسروں کا دیا ہوا نام ہے، ہم اہل حدیث ہیں. تو یہ ہندوستان میں جو اہل حدیث ہم لوگ ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کے پیچھے یہی راز ہے کہ انگریزوں کے ظلم سے بچنے کے لیے وہابی کے نام پہ اہل حدیث اٹھائے جانے لگے اور انہیں جیل میں بھیجا جانے لگا، ان کو سزائیں ملنے لگی. تو اس وقت کے رہنماؤں نے جماعت اہل حدیث کے انگریزوں کے عدالت میں جا کر کے مقدمہ لڑ کر کے اپنا نام وہابی کٹوایا اور اہل حدیث منوایا تاکہ ہمارے اوپر کارروائی رکے. تو ایک تو پہچان واضح طور پر اہل حدیث کی تھی اس میں کہ بلند آواز سے آمین کہتے تھے. تو یہ بات اور بھی آگے چل کر کے واضح ہوگی کہ اہل حدیث کیوں خطرناک تھے انگریزوں کے لیے. یہ پی سی جوشی ایک ہندو مصنف ہے، ان کی کتاب ہے انقلاب 1857. اس کتاب میں پی سی جوشی ایک ہندو مصنف، وہ ڈاکٹر تارا چند، یہ بھی غیر مسلم ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ بر صغیر میں تاریخ صرف اور صرف اہل حدیثوں کی ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جس نے انگریز کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے. یہ ڈاکٹر تارا چند کے اقوال ہیں. یہی وہ جماعت ہے جس نے صرف اپنے بلبوتے پر آزادی کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی قربانیاں دی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں صرف بنگال میں 1 لاکھ سے زیادہ اہل حدیث کو پھانسی دی گئی ہے. آج بھی آپ جا کر کے بنگال میں دیکھیے، گاؤں کے گاؤں اہل حدیث ہے، گاؤں کے گاؤں، علاقہ کا علاقہ اہل حدیث ہی اہل حدیث ہے. آپ چلتے چلے جائیں گے آپ کو صرف اہل حدیث نظر آئیں گے. تو 1 لاکھ سے زیادہ اہل حدیث کو پھانسی دی گئی ہے بنگال میں. تو یہ اہل حدیثوں کے تعلق سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو تقریباً 1 صدی کی لڑائی جو شروع میں لڑی گئی ہے وہ صرف مسلمانوں نے، اور اس میں پیش اہل حدیث رہے، انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی ہے. اور اس کے بعد پھر 1900 کے بعد یعنی 20ویں صدی میں اور بھی لوگوں کی شمولیت زیادہ ہوتی رہی، اور اس میں سب لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے رہے، جس میں مہاتما گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور تمام لوگ آتے رہے، اس میں شریک ہوتے رہے، اور یہ تحریک بہت بڑی بن گئی. لیکن شروع کی جو آپ تحریک دیکھیں گے اور شروع کی جو جنگ آزادی کی لڑائی ہے، اس میں آپ کو زیادہ تر مسلمان نظر آئیں گے، اور اس میں بھی آپ کو پیش اہل حدیث نظر آئیں گے. یہ جو تحریک شہیدین کی ہم آپ سے بات کر رہے تھے، تحریک شہیدین اور کالا پانی کی سزا، کالا پانی کی سزا پانے والے، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، کالا پانی کی سزا پانے والے 90% مسلمان ہیں، غیر مسلم نہ کے برابر ہیں. 90% مسلمان ہیں، اور اس میں بھی اکثریت اہل حدیثوں کی ہے کالا پانی کی سزا پانے میں. میں نے کیا کہا کہ تحریک شہیدین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی شہادت کے بعد یہ اہل حدیثوں کے کنٹرول میں پوری تحریک تھی، اور یہی اس کو لے کر کے سنبھالتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اور اس میں علماء صادق پور کا میں نے ذکر کیا ہے، اور پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کا اعتراف کیا ہے. تو یہ سلسلہ اس طریقے سے جنگ آزادی کا پھیلا ہوا یہ سلسلہ. اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی تاریخ بھی پڑھیے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل حدیث عالم تھے، اور انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کر کے، اس کو لے کر کے چل کر کے تحریک جہاد میں حصہ لیتے رہے، اور آزادی کی لڑائی میں لڑتے رہے. اور جو سب سے مشکل دور تھا ملک میں،
انگریزوں کا کہ زبردستی کا اور ظلم کا دور تھا، سب سے نازک دور میں صدارت کی کرسی انڈین نیشنل کانگریس کی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالی تھی اور تحریک کو آگے بڑھاتے رہے تھے. تو یہ بڑی لمبی تاریخ ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آخر مسلمان آزادی کی لڑائی میں پیش رہے، کہیں سے بھی پیچھے نہیں رہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ دو منطقی اور عقلی وجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس وجہ سے مسلمانوں کی تاریخ اتنا اس قدر روشن ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہ لیے ہوتے تو پھر اس ہمارے پیارے وطن کا ایک پورا حصہ ٹکڑا مسلمان کے نام پہ وہ الگ کر کے بٹوارا کر کے ان کو نہ دیا جاتا. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ مسلمان آزادی کی لڑائی میں خوب لڑے ہیں اور آگے رہے، کہیں سے بھی پیٹھ نہیں دکھایا ہے، جس کی وجہ سے ملک کو اس میں بھی انگریزوں کی چال تھی لیکن مسلمانوں کے حوالے انہوں نے اس طریقے سے کیا. یہ اور بات ہے کہ ہمارا پیارا ملک جمہوریت کے راستے پہ چل پڑا اور اس میں سب کو آزادی دی گئی. تو دو اہم وجہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسلمان انگریزوں کے خلاف لڑائی میں پیش رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت چھینی تھی. اس ملک میں انگریزوں نے جب داخلہ لیا اس وقت ملک میں حکومت کون کر رہے تھے؟ مسلمان حکومت کر رہے تھے. تو مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت چھینی تھی. اس کا خاص درد مسلمانوں کو تھا کہ ہم سے حکومت چھینی ہے انہوں نے. اس وجہ سے ایک فطری طور پر اور منطقی طور پر مسلمان زیادہ اس کے لیے متحرک تھا اور سرگرم تھا اور لڑنے کے لیے تیار تھا ذہنی طور پر. اور دوسری ایک بہت اہم وجہ ہے، اسلام نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے. جب حالات سنگین ہو جائیں تو اسلام نے کہا کہ جہاد کرو. جہاد ہمارے اسلام کا ایک اہم حصہ ہے. اب ظالم کے خلاف جہاد کرنا ہے، اب اس میں چاہے انگریز ہو یا کوئی بھی. تو جب علماء نے فتویٰ جاری کر دیا کہ ہندوستان اب یہ دارالامن نہیں رہا، یہاں پہ ہم امن و امان کے ساتھ جی نہیں سکتے، ہمارے اوپر ظالم حکومت مسلط ہے اور اس نے ہندوستان کے باشندوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رکھا ہے، لہٰذا اب انگریزوں کے خلاف جہاد ہمارا فرض ہے. یہ جنگ کا میدان بن گیا ہندوستان، لہٰذا مسلمان اب جہاد کریں. مسلمان کے دل میں توحید کے بعد جہاد کی وجہ سے جو طاقت آتی ہے جہاد کے جذبے سے، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں دے سکتا. صرف اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ جب علماء نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا اور بیدار کر دیا، سب نکل پڑے، اٹھ کھڑے ہوئے اور بالکل ویسے ہی لڑے جیسے اسلام کے خلاف کوئی حملہ کرتا ہے اور اس کے لیے مسلمان لڑتا ہے. ایسے ہی انگریزوں کے خلاف اسی انداز میں مسلمانوں نے لڑائی لڑی. تو یہ دو بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ نہیں سکتا تھا، اس کو پیش رہنا تھا. بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن میں جنگ بدر میں جو لوگ محروم رہ گئے تھے اور اپنے کارنامے نہیں دکھا پائے تھے، ان کے بارے میں سورہ احزاب میں بیان کیا اور کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبا، کچھ لوگوں نے تو اپنی نظر پوری کر لی یا اپنے آپ کو شہید کر لیا، اور کچھ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنی بات کو. یہ جنگ بدر میں جو لوگ حصہ نہیں لے سکے تھے کسی مجبوری کے تحت، ان کے دل میں جو خواہش تھی اس کی ترجمانی اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں کی. اور جنگ احزاب میں اور اس سے پہلے جنگ احد میں اور دیگر معرکہ میں ان مسلمانوں نے اپنے کارنامے دکھا کر کے اور شہادت حاصل کر کے اپنی اس بات کو ثابت کر دیا تھا. اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور بعض لوگ ارمان لیے بیٹھے تھے کہ جب ہمیں موقع ملے گا ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی سچی بات کا اظہار قرآن میں کیا. یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کی
شان ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں تو ہم دو حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے، ایک اہل حدیث کتنا مضبوط ہوتا ہے اور کتنا وفادار ہوتا ہے، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے حق کے لیے وہ کس قدر ظالم کے خلاف لڑ سکتا ہے، اس کی ہم مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، بہت رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اور کیا کہا تھا؟ اے اللہ، ان تہلک ہذہ العصابہ یا ان تہلک ہذہ العصابہ، یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے 313 پہ مشتمل، اگر تو اسے ہلاک کر دے یا یہ ہلاک ہو جائے، لا تعبد، تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی اس دنیا میں. تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد شروع ہونے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ شام کو فلاں آدمی یہاں پہ پڑا ہوگا، فلاں آدمی یہاں پہ مرا پڑا ہوگا، اعلان کر دیا تھا. فلاں فلاں آدمی کافروں کے یہاں مرے پڑے ہوں گے، ابھی جہاد شروع نہیں ہو تو اس سے پہلے کہہ دیا گیا تھا، اور جب معاملہ ختم ہوا تو وہ سب پڑے ہوئے ملے. تو اب اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو باقی رکھا تاکہ اللہ کی عبادت زمین میں کی جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا کہ وہ چھوٹی سی جماعت قیامت تک باقی رہے گی. لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ. میری امت کی ایک جماعت حق پہ ڈٹی رہے گی، ہمیشہ قائم رہے گی، اللہ کی مدد ان کو آتی رہے گی. کوئی بھی ان کی مخالفت میں آ جائے، پوری دنیا کھڑی ہو جائے، انہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی، اس جماعت کو مٹا نہیں پائے گی. اس میں بھی کہا گیا کہ یہ چھوٹی سی جماعت، اور اس میں بھی طائفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت. اور اللہ کا فضل و احسان ہے کہ وہ جماعت اہل حدیث کی جماعت ہے، جو قرآن و حدیث کو منہج سلف کی روشنی میں، صحابہ کی سمجھ کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں اور اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. تو یہ پوری تاریخ ہے جنگ آزادی کے پس منظر میں، اور اہل حدیثوں کی قربانیاں، مسلمانوں کی قربانیاں، اور اس کے پیچھے کی وجہ، یہ سب میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. بہرحال ہم پہلے بھی اس ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے ہیں، آج بھی ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی روشن رہے گا. ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ہمیشہ تیار رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں امن و امان کو بحال کر دے. اللہ رب العالمین ان شر پسند طاقتوں کو نیست و نابود کر دے جو ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ افراتفری اور بد امنی پیدا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہمارے ملک کو پہلے کی طرح جنت نما بنا دے، گلزار بنا دے، خوشحال بنا دے، سونے کی چڑیا بنا دے، اور بری نظر رکھنے والے ہر شخص کو، چاہے ہمارے ملک سے باہر کا کوئی ہو یا ہمارے ملک کے اندر کا کوئی ہو، ان سب کو ختم کر دے اور ان کو انجام تک پہنچا دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو امن و امان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے شیخ محترم کا ممنون و مشکور ہوں کہ وہ شجاعت گنج سے ہمارے لیے تشریف لائے اور اس موضوع پہ خطاب فرمایا. یقیناً ہمارے ملک کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے ہسٹری کو بھول چکے ہیں. ضروری ہے کہ وہ اپنے اتہاس کو جانیں، اپنی ہسٹری کو جانیں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ کل کو ہمیں پتہ نہیں رہے گا کہ ہمارے اسلاف نے کیا قربانی دی ہے. خاص کر کے علماء اہل حدیثوں نے کیا تاریخ رہی اور کیا قربانی دی ہے.
اس پر میں مولانا رضا اللہ صاحب کو جو ہے کا ممنون و مشکور ہوں، اور آپ تمام لوگوں کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ تمام لوگ آئیں اور اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ تمام لوگ یہاں پر جو ہے تشریف فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم تمام لوگوں کو سیدھی راہ پر چلنے والا بنائے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان نازل فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو جو ہے بھائی چارہ سے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔